باعث ظهور حجة الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل وليك الحجة ابن الناس عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة ولي وحافظ وقائد مناصر مدرين وعينها الدار تسكنه وزكاته وعنه وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وارزق فرج آل محمد. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقني زيارة الحسين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. ثم الحمد لله الذي نور قلوبنا بقضاء الحسين. الحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين صاحب العصر والزمان. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الراضية المرضية عالمة غير مؤلمة محافظة النبوة وناشرة الولاية ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العلوم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ام المحسن سبحان اللہ سبحان اللہ السیدہ فاطمہ محمد وآل محمد اللہ تعالی علی آدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة هم راکعون. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا بند متعال ہماری ایام عزا کی یہ پہلی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے ان 10 راتوں میں حقیقی معنوں میں عزائے حسین بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آنسو فقط خوشنودی جناب سیدہ کے لیے نکلے. ہمیں ہمارے وقت کے امام کو ہم پہ راضی فرمائے. پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے عاشق مولا حسین کے گھروں کی جانب رواں دوا ہو گئے ان عزاداروں کی حفاظت فرمائے. بارگاہوں کی حفاظت فرمائے. ذاکرین کی حفاظت فرمائے. ماتمیوں کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں پوری دنیا میں مولا حسین کی محبت میں جلوس نکالے جائیں ان جلوسوں کی حفاظت فرمائے. اس امام بارگاہ کے جتنے منتظمین ہیں آغا آرگنائزیشن میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جناب سید محمود کیلانی صاحب سطین بھائی ناصر جعفری صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا اس عزائی سلسلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبول کروانے کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے ذکر شروع. بسم اللہ. ایام عزا کی پہلی مجلس کا پہلا جملہ اس عظیم شخصیت کا پڑھنے لگا ہوں اور انہی کی روح کو ہدیہ کرتے ہوئے کیونکہ بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہیں. وہ جملہ ہے کہ لا خطیب آل محمد آغا سید نسیم عباس. ان کے جملے سے میں شرح محرم کی ابتدا کرنے لگا ہوں. وہ کہا کرتے تھے محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے جس پہ کائنات کا بادشاہ سوار ہو کے اپنی رایا کا معائنہ کرنے آتا ہے. سبحان اللہ. محرم کا چاند افق عالم پہ طلوع ہو گیا اور حسین ابن علی ہر دور کے حر کی تلاش میں. مولا حسین ابن علی ہر دور کے حر کی تلاش میں. حسین ابن علی کے گھر کے دروازے کھول دیے گئے.
अज़ा खाने सज गए, अलम बुलंद हो गए, नोही की सदा आ गई, मातम की पुकार के लिए मातमी निकल पड़े। ये अज़ादारी हुसैन तकमीले वादा परवरदिगार है, ये मशीयत एज़दी है। और खुश नसीब है वो कौम जो अपने साल की इब्तिदा हुसैन के रोने से कर रहे हैं। हम खुश हो के नहीं, हम रो के हुसैन इब्न अली के जिक्र से अपने साल की इब्तिदा कर रहे हैं। क्योंकि आज की पहली मजलिस अहमियत अज़ादारी में, अयाम अज़ादारी के लिए इंशाअल्लाह बशर्त ज़िंदगी बतफ़ैले बताईद मोहम्मद वाले मोहम्मद आने वाली रातों में अब अपने मौजू के साथ मुतसिल होंगे और आया विलायत के ज़िमन में आपके सामने मारूज़ात पेश की जाएगी। माशाअल्लाह। आज की चांद रात की मजलिस, हमारे यहाँ एक वतीरा पाया जाता है, हमारे यहाँ एक मिंबर का कानून है कि आज की पहली मजलिस को वक़फ़ किया जाए अज़ाए हुसैन के साथ। अपनी नौजवान नस्ल को बताया जाए कि हुसैन हमें देने के आ रहे हैं। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात तशरीफ फरमा है। पूरी कायनात में कोई कहानी इतनी दफा नहीं दोहराई गई जितनी बार हुसैन दोहराया। पूरी कायनात में कोई तस्करा मुसलसल इतना नहीं हुआ जितना तस्करा हुसैन इब्न अली हुआ। और हर साल इसके सुनने वालों में बजाय कमी के इजाफा होता है। कभी किसी सुनने वाले ने ये नहीं कहा कि ये कहानी मैं पहले भी सुन चुका हूँ, इसे अब क्यों दोहराना, ये तज़किरा मैं पहले भी सुन चुका हूँ। इंसानी फितरत है कि इंसान एक बात को बार बार नहीं सुनता, ये बार बार दोहराई जा रही है, हर बार मुसलसल दोहराई जा रही है। खुदा ने कुरान में अंबिया की बातें की है। खुदा ने हजरत आदम का पूरा किस्सा कुरान में लिखा, जनाब नूह का तज़किरा किया, इब्राहिम की कहानी लिखी, मूसा की बातें की है, यकूब का गिरिया लिखा है, यूसुफ का हुस्न लिखा है। लेकिन किसी नबी की बात इतनी दफा नहीं हुई जितनी दफा हुसैन इब्न अली का तज़किरा हुआ। अब कोई ये ना कहे कि अंबिया का तज़किरा होता ही नहीं, अंबिया का तज़किरा भी है, लेकिन किसी नबी की कहानी इतनी बार नहीं सुनाई जाती, किसी नबी की बात इतनी बार नहीं की जाती। ले पहला ही जुमला आपकी समातों को हदिया करने लगा हूं। अगर हम आदम की बात करेंगे भी तो आदम का तज़किरा होगा, लेकिन आदम की बात में नूह की बात नहीं आएगी। अगर हम नूह की बात करेंगे तो नूह की बात में इब्राहिम का तज़किरा नहीं आएगा। अगर हम इब्राहिम की कहानी सुनाएंगे तो मूसा की बात नहीं आएगी। अगर मूसा की बात करेंगे तो ईसा की सूली नहीं सुनाई जाएगी। लेकिन ये जिक्र हुसैन इब्न अली का मोर्चा है। हुसैन का जिक्र करो, आदम की बात होती है, नूह की भी बात होती है, इब्राहिम का भी तज़किरा होता है, मूसा का भी ज़ुहद पढ़ा जाता है, ईसा का भी तकवा पढ़ा जाता है। हुसैन इब्न अली उस बादशाह का नाम है जिसके जिक्र में हर नबी का जिक्र खुद ही आ जाता है। हुसैन इब्न अली का जिक्र करेंगे तो आदम की बात भी होगी, नूह की बात भी होगी, इब्राहिम का तज़किरा भी होता। ये है हुसैन इब्न अली के जिक्र का मौजू। यही वजह है कि हुसैन आदम की बात सुनने के लिए कहीं नहीं जाते। हुसैन इब्न अली तज़किरा नूह सुनने के लिए कहीं नहीं जाते। हर नबी तज़किरा हुसैन के लिए, क्योंकि हुसैन इब्न अली का तज़किरा बकाए तज़किरा अंबिया। हुसैन इब्न अली की बात होगी तो ला इलाहा की भी बात होगी, रसूलुल्लाह की भी बात होगी। मज़हब इस्लाम के घर की चार दीवारी का नाम हुसैन है। अब ये ना समझे कि ये 10 रातें सिर्फ हुसैन की हैं, ये 10 रातें तौहीद की हैं। ये 10 रातें इस्लाम की रातें हैं, ये 10 रातें आदम की भी रातें हैं, नूह की भी रातें हैं, इब्राहिम की भी रातें हैं। लेकिन इन तमाम को जब इकट्ठा किया जाए तो हुसैन बनता। इन 10 रातों में कुरान की बात होगी, कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी, नबी की हदीसें होंगी, अंबिया के किस्से पढ़े जाएंगे, नबियों की कहानियां पढ़ी जाएंगी। क्योंकि हर नबी की कहानी के बाद जो इख्तिताम होता है उस इख्तिताम का नाम हुसैन। अब हर नबी के जाने के बाद उस नबी की बात नहीं हुई। हर नबी के जाने के बाद उसकी उम्मत जितनी देर नबी रहा
امت نے نبی کو مانا، نبی چلا گیا، امت پھر گئی۔ 40 دن کے لیے طور پہ گئے موسیٰ، امت نے موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابراہیم کی بات کرنے والوں نے ابراہیم کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی نبوت رائے گا، اس لیے چلی گئی۔ کسی نبی کا بیٹا حسین نہیں تھا۔ آج کی رات میں صرف حسین پڑھا گیا، کسی نبی کا بیٹا اگر حسین ہوتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا زندہ باد، زندہ باد، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ کسی نبی کا بیٹا حسین نہیں تھا۔ کسی نبی کا بیٹا حسین ہوتا تو آج تک اس نبی کی بات ہو رہی ہوتی۔ ہر نبی اپنی نبوت کے بعد مطمئن ہو گیا، اسے پتا تھا اگلا نبی آئے گا، دین بچائے گا، اگلے نبی کی ذمہ داری ہے۔ کسی نبی کے جانے کے بعد اس نبی کا بیٹا دین بچانے کے لیے اگر وہ نبی نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کے دین پہ بھی حملہ ہوا، اس نبی کی شریعت پہ بھی حملہ ہوا، لیکن کسی نبی کا بیٹا دین بچانے کے لیے میدان میں نہیں آیا۔ اگر وہ نبی نہیں تھا وہ نہیں آیا، اسے پتا تھا اگلا نبی آئے گا، دین بچائے گا۔ دین بچانا نبیوں کی اولادوں کا کام نہیں، نبوتوں کا کام ہے۔ اگر کسی نبی کا بیٹا نبی تھا تو اسے پتا تھا کہ میں بحیثیت بیٹا نہیں آ رہا، میں بحیثیت نبی آ رہا۔ ابراہیم کے بعد اسماعیل کو پتا تھا کہ یہ دین میں نے بچانا ہے، کیونکہ میں ابراہیم کا بیٹا تو ہوں لیکن نبی بھی تو ہوں۔ کسی نبی کے جانے کے بعد اس نبی کا بیٹا دین بچانے کے لیے میدان، کیا کہنے، نبی کے بعد دین بچانے کے لیے نبی ہونا ضروری تھا۔ یزید نے یہ سوچ کے شریعت محمد پہ حملہ کیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس سے پہلے شریعت پہ حملے کی تیاریاں تھی، حملہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے حکومتوں پہ حملہ، تخت پہ حملہ، لیکن کسی نے شریعت پہ حملہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے کسی نے شریعت محمدی کو بحال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلی بار یزید نے کہا میں حلال محمد کو حرام کرتا ہوں، میں حرام محمد کو حلال کرتا ہوں۔ اب اس نے کیا شریعت پہ حملہ۔ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اگلا نبی آئے گا نہیں تو دین کون بچائے گا۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ نبی جاتے ہوئے مدینے کے منبر سے کہہ گئے ہیں حسین و منی۔ اگر رسول صرف حسین و منی کہتے تو آج مولوی کہہ دیتا نواسا تھا محبت میں کہہ دیا، نبی نے آگے انا من الحسین، صرف حسین مجھ سے نہیں، میں بھی حسین سے ہوں، میں بھی حسین سے ہوں۔ 28 سفر مدینہ کی آخری رسول کی سانس تک حسین رسول سے تھا، اب قیامت کی صبح تک رسول حسین سے۔ قیامت تک رسول جب بھی محمد رسول اللہ ہے وہ حسین کی وجہ سے، جب تک محمد رسول اللہ رہے گا تب تک یہ حسین کی وجہ سے، لا الہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے، آدم صفی اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے، نوح نبی اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے، موسیٰ کلیم اللہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے۔ حسین علی کے بیٹے کا نام نہیں، نبیوں کے وارث کا نام ہے۔ انبیاء کے وارث کو حسین کہتے ہیں، محافظ پروردگار کو حسین کہتے ہیں، محافظ نبوت کو حسین کہتے ہیں، محافظ رسالت کو حسین کہتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی نے توحید بچائی، نبی بچا لیے، محمد رسول اللہ بچا لیا۔ کیونکہ جب یہ اس نے حملہ کیا تو اس نے حملہ کرنے سے پہلے کہا تھا حسین بیعت کر لیجئے۔ جس کی اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی اسے حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی؟
یہاں منبر سے بہت غلط العام ایک عقیدہ پڑھا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت اس لیے نہیں کی یزید فاسق اور فاجر تھا، یزید تہجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ حسین نے کردار کی وجہ سے انکار نہیں کیا، حسین حجت ہے، معصوم غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی۔ اس نے حسین ابن علی سے بیعت کیوں مانگی؟ جب اسے پتا تھا، وہ جانتا تھا، اس کا باپ کہہ کے گیا تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے گا، وہ پھر بھی کیوں بیعت مانگ رہا تھا؟ کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین تو بن گیا تھا، وہ بیعت لینے کے بعد خلیفۃ الرسول بننا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا جب تک حسین مہر نہیں لگائے گا میں خلیفۃ المسلمین تو بن جاؤں گا، میرا باپ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں، میں رسول کا خلیفہ بننا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے حسین کی بیعت چاہیے۔ حسین ابن علی نے انکار کیا۔ یہ انکار ایک نبی کے بیٹے کا، ایک وقت کے حکمران کو، ایک فاسق و فاجر حکمران کو انکار نہیں تھا۔ حسین ابن علی کا انکار سننا اور حسین یہ سننا۔ اس نے کہا حسین بیعت کیجئے، حسین نے کہا میں نہیں کروں گا۔ جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، جس سے مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ بیعت مانگ رہا تھا یزید، یزید کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں ابو جہل کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ۔ جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا۔ حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ مہر رکھ کے لکھ دیتا کہ حسین بیعت کرتے تو اسے یہ نہ لکھنا پڑتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی، اسے کہنا پڑتا تھا حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا کہ میرا ہاتھ نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا۔ کل موضوع کے ساتھ متصل ہو جائے گا، انما ولیکم اللہ ورسولہ موضوع کے ساتھ متصل ہو گیا۔ آج صرف حسینیت سن۔ بسم اللہ۔ آدم سے دین چلا خاتم تک، نبوتیں ختم ہو رہی تھی، حسین نے بچائی۔ اب آدم صفی اللہ، حسین کی وجہ سے، نبی اللہ، حسین کی وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ، حسین کی وجہ سے۔ میں جملہ بڑی عمومی سطح پہ کہہ رہا ہوں، اگر جملے کی بلندی میں جاؤ تو میں ایک جست پہ مخصوص سطح پہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آدم صفی اللہ حسین کی وجہ سے، نوح نبی اللہ حسین کی وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ حسین کی وجہ سے۔ میرا اللہ کوئی ایک بندہ ہو جو وہاں جائے جہاں میں لے کے جانا، وہ لا الہ حسین کی وجہ سے۔ میں نے صفی اللہ کہا تھا عمومی سطح پر، بات صفی اللہ نجی اللہ کی نہیں ہو رہی، بات کلیم اللہ خلیل اللہ کی نہیں، وہ لا الہ الا اللہ۔ میری نہ مانو تو اجمیر میں سوئے ہوئے اس فقیر دین است حسین، دین بنا حسین بقائے لا الہ ہے، حسین لا الہ ہے، حسین نے لا الہ الا اللہ کو بچا۔ اب سارے نبیوں کی محنت حسین کے ایک سجدے نے بچا۔ اب حسین کی محنت کیسے بچے؟ بات جہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا وہاں لے کے آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین سے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ہر نبی کی محنت ہے، بقا حسین کے ہاتھ میں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آدم کی نبوت، نوح کی نبوت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا، عیسیٰ کا زہد، یعقوب کا گریہ، یوسف کا حسن، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ سب کچھ سمو گیا حسین میں۔ اب دین، اس سے پہلے دین تھا، اب اسلام آ گیا حسینیت کی صورت۔
अब हुसैनियत को आगे बढ़ाने का नाम है अज़ादारी शबीर। अब हर साल ये कहानी, हर साल ये किस्सा क्यों दोहराया जाता है? लोग हमसे सवाल करते हैं, नहीं जी हर साल हुसैन की बात करना कोई जरूरी तो नहीं, एक मरतबा लोगों को पता ही चल गया तो रोजाना दिन में 5 दफा नमाज क्यों पढ़ते हो? एक बार कह नहीं दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आप जान नहीं, एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो बस कह दिया। ये खुदा 5 दफा क्यों बुलाता है? क्या उसको तुम्हारे अकीदे पे शक हो गया? क्या उसको तुम्हारी नीयतों पे शक हो गया? लेकिन खुदा अमल का इजहार मांगता है। खुदा चाहता है अगर मुझसे मोहब्बत करते तो इजहार तो करो। उस इजहार का नाम नमाज है। क्योंकि जदीद मुल्क है, यहाँ पर आजादारी की भी जदीद रसूमात है। बंदे कहते इमाम बारगाह में आने की क्या जरूरत है? घर में अगर हम टीवी पे मजलिस देखे तो मजलिस हो ही जाती है। नमाज घर में पढ़ना वाजिब है, जमात के साथ आके पढ़ने में अजर क्यों है? जमात के साथ पढ़ो तो अजर में इजाफा। किसी भी मजहब के मौलवी के साथ में कुरान रख के पूछो कि नमाज जमात के साथ पढ़ने में और घर में पढ़ने में फजीलत है क्या? वो कहेगा नहीं। घर में पढ़ोगे तो और है, जमात के साथ पढ़ोगे तो और है। हुसैन घर में सुनोगे तो और है, बारगाह आके सुनोगे तो और। अगला जुमला क्या दूं आपको जगाने के लिए? अगर बंदा किसी से कहे तो नमाज दिल में पढ़ ले, दिल में पढ़ सकता है? वो कहेगा नहीं। अगर नमाज दिल में नहीं पढ़ी जाती तो हुसैन की आजादारी और मातम भी दिल में नहीं किया। खुदा हर चीज का अमल मांगता है सबूत के सूरत में। हज करने के लिए जाते हैं, वहां सफा और मरवा पे क्यों दोहराया जाता है? मेरे मालिक अगर हम तेरे घर में आ ही गए हैं तो हमें अपने घर में बैठ के ठंडे तरीके से इबादत करने थे। हम बैठे इबादत करें, ताकीबात पढ़े, तस्बीहां पढ़े, लंबी लंबी सूरतें पढ़े। तू कह रहा है यहाँ दौड़ो। खुदा ने कहा यहाँ दौड़ना पड़ेगा। मेरे मालिक यहाँ क्यों दौड़े? फरमाया इसलिए दौड़ो कि यहाँ पर एक नबी की मां है। तो मेरे मालिक हमें पता है, कुरान में लिखा है कि बीबी हाजिरा दौड़ी थी, तो हमने सुन लिया है ना। तो जब हमने सुन लिया है तो अब दौड़ाना। खुदा ने कहा तुमने सुना है, अमल से साबित करो। मेरे मालिक हमने सुना हुआ है, हमें पता है, हमने कुरान में पढ़ा है कि एक नबी की बीवी थी, एक नबी की मां थी, हाजिरा थी, पेटे की प्यास लगी थी तो उसको पानी ढूंढने के लिए दौड़ी थी। बस सुन लिया है ना, तो अब हमें क्यों दौड़ा रहा है? खुदा ने कहा हो सकता है किसी ने ना सुना हो, तुम दौड़ो। वो पूछे क्यों दौड़ रहे हो? वो क्यों पूछेगा? तुम हाजिरा सुनाओगे, इब्राहिम सुनाओगे, इस्माइल सुनाओगे। मेरे मालिक अगर यहाँ ना दौड़े तो क्या होता है? पर अगर 2-4 साल यहाँ कोई ना दौड़ा तो नस्लों को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कौन सी बीबी दौड़ी थी, किस नबी की मोहब्बत में दौड़ी थी, किस नबी की मां दौड़ी थी। इसलिए मैं तुम्हारी इबादत में इश्क नहीं छुपाना चाहता, मैं तुम्हारी इबादत के चक्कर में हाजिरा की कहानी नहीं छुपाना चाहता। तुम कहते हो तुम नमाजें पढ़ो ताकि हाजिरा की कहानी छुप जाए, तुम कहते हो तुम तस्बीहां पढ़ो ताकि इब्राहिम की कहानी छुपे। तस्बीहां छोड़ो, यहाँ दौड़ो, नमाजें छोड़ो, यहाँ दौड़ो। अगर 2-4 साल कोई ना दौड़ा तो नस्लों को पता ही नहीं चलेगा हाजिरा कौन थी। इसलिए खुदा का जब मुहर्रम का चांद तलू हो जाए तो अब इबादत के जोर में हुसैन न छोड़ना, अब हुसैन की मोहब्बत में खड़ों से निकलो ताकि दुनिया को पता चले हुसैन कौन था, यजीद कौन। अगर आज कहेंगे मेरे मालिक हम इबादत करेंगे, इबादत नहीं, मुझे इश्क मुकम्मल चाहिए। खुदा वाकयात को जिंदा रखता है, खुदा वाकयात को जिंदा रखता है ताकि इश्क की कहानी छुपने ना पाए। सुभान अल्लाह। पूरे का पूरा मजहब इस्लाम इजहार मांगता है। खुदा ने इस्लाम से पहले जो एक मजहब कायम है, पूरी दुनिया में कायम है, वो एहसास का मजहब है। किसी का एहसास करो, ये हर मजहब सिखाता है। किसी पे जुल्म हो रहा हो तुम्हें महसूस हो, ये एहसास सिखाता है। हुसैन मुसलमानों का मोहताज नहीं, जिसके पास एहसास नाम का मजहब है उसे भी चाहिए कि हुसैन की मजलूमियत को महसूस करे।
ایام ازاں میں اگر آپ کہیں گے ہم گھروں میں بیٹھ کے بھی حسین کو سن لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی کے گھر کی طرف آؤ۔ مجھے باخدا میں پاک بارگاہ میں ہوں، مجلس حسین میں بیٹھنے کی فضیلت اگر سن لو نا۔ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا مولا اتنا بیمار ہوں کہ ہر حکیم سے دوا لے لیا، شفا نہیں ہو رہی۔ فرمایا ہمارے ذکر میں بیٹھا کرو اور ذکر میں بیٹھ کے تیز سانس لیا کرو۔ اس نے کہا مولا کیا ہوگا؟ فرمایا ذکر ہونا شفا، ہمارا ذکر شفا۔ ہر بیماری کا علاج حسین کی مجلس میں ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تمہاری حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ عزائے حسین میں بیٹھنے کی فضیلتیں کتنی بڑی ہیں۔ میرے 8ویں شہنشاہ جتنے میرے آئمہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ امیری اگلی میں میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا پہ تھی۔ میرے مولا موسیٰ رضا امیر مولا ہونے اور عزاداری حسین برپا کرتے تھے۔ ناصر بھائی جب عزاداری حسین برپا کرتے تھے تو میرے مولا خود قالین بچھاتے تھے۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ دن مولا قالین بچھانے لگے تو ایک نوکر نے آگے بڑھ کے قالین پہ ہاتھ رکھے، کہا مولا یہ نوکری ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ مولا فرمایا یہ اجر میں رکھنا چاہتا ہوں، یہاں پر میری جد کے عزاداروں نے آ کے بیٹھنا، یہ قالین میں بچھاؤں گا۔ اس نے کہا مولا ان کی فضیلت کیا ہے؟ امام نے قالین پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کر مجلس شبیر میں تم بیٹھتے ہو تو عرش سے ملائکہ خدا سے کہتے ہیں میرے مالک ہماری پوری زندگی کی عبادت لے، ایک بار اس محفل میں جانے کی اجازت دے۔ جہاں حسین کے عزادار بیٹھے ہیں، بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو تمہیں تمہاری زندگی میں وہ دن ملے جس میں تم حسین کی ماں کو راضی کر سکتے، حسین ابن علی کو راضی کر سکتے۔ جب مجلس ہوتی ہے تو مجلس سے ایک دن پہلے تم کیا سمجھتے ہو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں جاب سے نکلا تھا تو میں نے کہا گھر جانے کے بجائے مجلس میں چلا جاؤ، تم اچانک نہیں آئے۔ جو لوگ مجلس شبیر میں آتے محمود گیلانی صاحب ان کی فہرست علی کی بیٹی زینب اور حسین کا بیٹا سجاد بناتے ہیں۔ یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ مجلس شبیر میں آنے والے کے گھر ایک رات قبل جا کے علی کی بیٹی کہتی ہے کل والی فہرست میں تیرا نام ہے۔ تو نے حسین کو روکا۔ ہمارے مذہب شیعہ کے بہت جید عالم دین علامہ محمد امینی، انہوں نے الغدیر لکھی ہے، 20 جلدوں میں لکھی الغدیر، صرف ایک حدیث پہ 20 جلدیں لکھی۔ علامہ محمد امینی دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو مکاشفے میں باپ کی زیارت ہوئی۔ اس نے خواب میں باپ سے کہا بابا مرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ اجر کس چیز کا ملا؟ بابا وہ جو آپ نے کتاب لکھی تھی الغدیر اس کا، فرمایا اس کا بھی ملا ہے لیکن اس سے بڑھ کے ملا۔ بابا کس چیز کا؟ فرمایا وہ جو میں زیارت حسین کے لیے جایا کرتا اس کا اجر میری ہر محنت سے زیادہ ملا۔ بیٹا خواب میں کہتا ہے کہ بابا زیارت حسین پہ جانے کا اتنا اجر ہے تو بابا کربلا میں عراق میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، میں کربلا نہیں جا سکتا۔ امینی نے خواب میں کہا تیرے شہر میں کہیں مجلس حسین، جتنے زائر بیٹھے ہیں یا جو زیارت سے واقف ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ مولا حسین کے حرم میں ہر جگہ پہ دعا قبولیت ہوتی ہے، لیکن جو قبائے حسین ہے نا گنبد حسین کے نیچے کہتے ہیں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مجلس حسین کی حیثیت قبائے حسین کی، جیسے حسین کے گنبد کے نیچے مانگی دعائیں قبول ہوتی ہے ایسا مجلس حسین میں مانگی۔ اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا کہ حسین تم سے چند آنسوؤں کے بدلے تمہیں سب کچھ دے رہا ہے۔ جو حسین کو روئے رلائے رونے والی شکل بنائے اس پہ چلنا ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ میں بڑی جلدی سے لفظ کہنے لگا ہوں، ہر نبی نے جنت خریدی سستی، بیٹی مہنگی۔ خدا نے نبیوں کو جنت کا مالک بنایا، نبیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جنت لے کے دیں گے، اپنی امت سے کہا اتنے مہینے کی نمازیں، اتنے سال کی 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے، یہ کرو گے پھر دوں، یہ کرو پھر لے کے دوں گا۔
ہر نبی نے خریدی سستی بیچی ہے، حسین نے خریدی مہنگی جس نے نہیں ہائے کہا وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کہا مہنگی خریدی، کیا مہنگی خریدی؟ اکبر کا لہو دے کے حسین نے جوان بھائی کے بازو دیے، 6 ماہ کا بیٹا دیا، جس کی نہیں ہائے نکلی وہ چاند رات رونے نہیں آیا، بہن کا برقع دیا، بیٹی کے تر دیے، بیٹی کتنی؟ فرمایا ایک مچھر کا پر بھی تیری یاد میں آنسو، میں محمد کا بیٹا تیری جنت میں۔ ابھی مجلس تمام ہوگی، ماتم داری ہوگی، محرم کا چاند آسمان پہ نہ بھی نظر آئے، اس نیت سے وہ آسمان کی طرف، اور یہ سوچ کے کرنا کہ تم آباد شہر کے چاند دیکھو، علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں یہ چاند، مہنگی خرید کے اکبر کا جگر دیا، سیدوں سے معافی مانگ کے، زینب جیسی بہن کا برقع دے کے، آج اتنا رو لینا کہ پہلے تو سے حسین کی ماں تم پہ نہ رو، جو اونچی آواز میں رو رہے ہو علی کی بیٹیاں تمہیں کس نے بالکل کربلا کے قریب پہنچ گیا تھا یہ قافلہ، 2 محرم کو اترا ہے محمد کا بیٹا کربلا کے جنگل میں، یکم محرم کا چاند طلوع ہوا، علی کی بیٹی غازریہ اور نینوا کے ریڑھ کے ٹیلوں کے درمیان تھی، بی بی رو کے کہتی اماں فضہ ذرا غازی کو میرے محمل کے قریب بلا، عباس کا گھوڑا چلتا چلتا عالیہ کے محمل کے قریب آیا، بی بی رو کے کہتی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا بی بی میر کارواں کی حیثیت سے قافلے کی آگے ہے، زینب رو کے کہتی ایک بار جا کے حسین سے پوچھ یہ کون سا چاند طلوع ہوا ہے؟ جب سے محرم کا چاند طلوع ہے میرے سر سے چادر بار بار اتر رہی ہے، عباس دعا کر تیری بہن کی چادر بچ۔ عباس حسین سے پوچھئے کہیں منزل قریب تو نہیں آ گئی؟ میں ہر سال محرم کے چاند میں ایک مضمون پڑھا کرتا ہوں، اس سال پھر پڑھو، ایک مومن مولا سے محبت کرنے والا ہر سال اپنے گھر میں مولا حسین کی مجلس کرتا ہے، ہر سال محرم کا چاند طلوع ہوتا اس کے گھر میں مجلس شبیر، موہا خان آ جاتے، ماتمی آ جاتے، زبان آ جاتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ وہ اتنا مقروض ہو گیا کہ اس کے گھر کے برتن بھی بک گئے، خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور محرم کا چاند چھت پہ گیا، محرم کے چاند کو دیکھ کے رو کے کہنے لگا کاش میری زندگی میں طلوع نہ تو ہر ساتھ روح ہوتا میرے گھر میں حسین کی مجلس، غریب کے لوگ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں سوائے اندھیرے۔ اب یہ بات کر رہا تھا کہ اس کے کاندھے میں اس کی زوجہ کا ہاتھ آیا، دیکھے کہتی جھوٹ نہ بول، مشکل ہو تو قیمتی چیز، پلٹ کے پیچھے دیکھا، بیوی سے دیکھی، کہنے لگا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، تو انہیں کو زیور بچا کے تو نہیں لگتا، کہنے لگی نہیں زیور نہیں ہے کچھ اور، کہنے لگا کون سی چیز ہے؟ کہ چھت سے نیچے آ، کمرے کے اندر لے کے گئی، وہاں لے کے گئی جہاں 2 بیٹے سوئے ہوئے، محرم کی چاند رات کا مضمون پڑھنے لگا ہوں، پوری رات کو ہونے کی، صرف 2 بیٹے تھے، مدینے والے سیدوں سے مانگے ہوئے تھے، جہاں بیٹے سو رہے تھے درمیان میں جا کے ماں کھڑی، شوہر دیکھ کے کہنے لگا میں سمجھا نہیں، اگلا جملہ کہوں تمہارے رونے کے لیے، رو کے کہنے لگی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ نہیں، تو کیا مطلب ہے سمجھا نہیں؟ رو کے کہتی بردہ فروشوں کے بازار جا، جہاں غلام ملتے ہیں وہاں غلام بنا کے بیچ، جو قیمت ملے گی حسین کی مجلس کروائیں،
देखो अदादारी फैली कैसे, खुश नसीब हो अपने शहर के बारगाह में आके बैठ गए हो, हुसैन का जिक्र कैसे फैल रहा है। दीदी कहने लगा बेटे बेचू, कभी किसी ने बेटे भी बेचे? शौहर की आंखों में आंखें डालकर सच बता ली ये किससे थे? कहता मदीने वाले हुसैन। कभी चांद किसका है? मदीने वाले हुसैन। कभी जिससे लिए थे उसे दे दे। और वैसे भी बताइए अकबर से प्यारे तो नहीं, ये कासिम से प्यारे तो नहीं। मां ने इतना मजबूर किया, बेटों को उठाया। अल्लाह जाने कैसी मां थी, कैसा मां था। मां तैयार कर रही है, बाप लेके वहां चला गया जहां गुलाम बिकते थे। सुबह से लेके शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। जब कोई गाहक मतवज्जे ना हुआ तो इसने जुमला तब्दील कर दिया, मेहनत ज्यादा करवा लेना, उज्जत थोड़ी दे देना। गाहक फिर भी कोई। शाम करीब हुई, जमीन में बैठा, मुंह बकिया की तरफ करके लगा, मोहम्मद की बेटी मेरा नसीब। बीबी मैं तो घर से बेटे भी लेके आया। अब इसने नबी की बेटी को बुलाया था, ये घोड़ा सवार करीब आता। घोड़ा सवार की आवाज आई, गुलाम बेचेगा? उसे सर उठाया, क्या लगा बेचेगा, क्या कीमत लेगा? घोड़ा सवार की तरफ देखेगा, लगा कोई कायनात भी देता, मैं बाल तोड़ के ना देता, मैंने मन्नतों से मांगे, बस इतनी कीमत दे दे कि मेरे घर में 10 दिन हुसैन की मजलिस। घोड़ा सवार की आवाज आई, वो सामने घोड़े की चोट पे, ये दिनारों की थैली है, ये उठा, बच्चे मेरे साथ घोड़े में बिठा दे। अब जो सैयद बैठे मुझे जुमला माफ कर देना, जो गाजी के बाद भी बैठे हो, बच्चों को यूं हाथ पकड़ के उठाया, घोड़ा सवार के सामने खड़ा हो गया, लगा मैं कर्ज मार रहा था, बेटे बेच रहा था, इतनी भी अमीरी क्या है तो मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़ा सवार की बात है, मेरी मजबूरी है, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल अपने हाथों पे उठाता, मेरे बाजू कोई नहीं। जब कहा ना मेरे बाजू कोई नहीं है, फिर कैसे बच्चे उठाए, दिनार हाथ में पकड़े घर की तरफ चला गया। जब दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी, खाली याद बात को आते हुए देखा, रो कभी बिक गए, ये कीमत मिली है, चल गया, अब रोना ना, अब 10 बातें सिर्फ हुसैन को रोना है, मेरे घर में मेरे बच्चों के रोने की सदा नहीं आनी चाहिए, मैं मोहम्मद की बेटी के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। ये रातें अकबर को रोने की हैं, ये रातें असगर को रोने की हैं। अल्लाह जाने शियो कैसा बाप था, कैसी माँ थी, माँ घर आ गई, न्याज़ें बननी शुरू हो गई, शहर की जामे मस्जिद में ऐलान हो गया मेरे घर में गरीब की मजलिस है, मोमनीन आ गए, सब बिछ गई, हुसैन का नोहा पढ़ा गया, हुसैन का मातम हो गया। जब सब मोमनीन अपने अपने घरों को चले गए, माँ बच्चों के बिस्तर देख रही थी, बाप बेटों के लिबास देख रहा था, न पूरी रात माँ सोई, न सारी रात बाप सोया। रात 8 के करीब ढल गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, माँ दरवाजे पे जाने लगी, दरवाजे पे जाके इसने दरवाजा खोला, एक काले बुर्के वाली बीवी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी थी, दोनों अपने बेटों को देखकर चंद कदम पीछे हट के मां रो के कहती है, बीबी इनसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं कीमत वापस नहीं कर सकती, मैंने गरीब की मजलिस करवा दी है, अगर इनसे कोई गलती हो गई मैं मां होकर माफी करती हूँ। इतना जुमला कहना था, काले बुर्के वाली बीवी की आवाज आई, हम बेटे देते हैं, बेटे लेते नहीं है। इतना जुमला कहना था, रो के कहती, तू जो गलियों में बेटे दे रही है, तू कोई मदीने वाले मोहम्मद की बेटी है, फातिमा का नाम आना था, आवाज आई, दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बेटी फातिमा हूँ, मैं तेरे रसूल की बेटी फातिमा हूँ, तूने मेरी मोहब्बत में बेटे दिए, मैं रोती हुई तेरे दरवाजे पे आ गई। हम बेटे लेते हैं, हम बेटे देते हैं, हम बेटे लेते नहीं हैं। अब चांद रात की पहली मजलिस है, ये मैं हाथ बांध के माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूँ, जिस मोहम्मद की बेटी ने मोमन से आगे कहा था ना, हम बेटे देते हैं, बेटे लेते नहीं हैं, वही बीबी फुरात के किनारे पे रो रो के कह रही थी, हाय मेरे मुस्लिम की जोड़ी,